बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा और आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हबीब के सदक़े में सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये रजब का महीना चल रहा है और आज 27वीं शब है, यानी कि रजब की 27 तारीख। इसी रात में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता फरमाई, जिसके ताल्लुक से आप और हम अक्सर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात से इसके हवाले से सुनते रहते हैं। आज मैं आपके सामने चंद रोज़ों के ताल्लुक से कुछ बात इस वीडियो में रखने वाला हूँ। यानी रमज़ानुल मुबारक के बाद जितने रोज़े साल में रखे जाते हैं वो सब के सब नवाफिल हैं, और उन नवाफिल रोज़ों में कुछ रोज़े ऐसे हैं, यूं तो चाहें तो पूरे के पूरे साल रोज़ा रखें, लेकिन रमज़ान के बाद जिन खास दिनों में रोज़ा रखा जाता है उनमें से कुछ रोज़े ऐसे हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा और दूसरों को रखने का हुक्म भी दिया। जैसे 15वीं शाबान का रोज़ा रखना कैसा है, और ईद के बाद कुछ रोज़े रखे जाते हैं तो उन रोज़ों की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। और जैसा कि ये रजब का महीना चल रहा है, इस रजब के महीने में खुसूसन 27वीं रजब को रोज़ा रखना कैसा है और इसकी क्या फजीलत है, यही सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें। हजरात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा अफजल जो रोज़ा है वो शाबान के रोज़े हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा रखते मैंने नहीं देखा। खुसूसन 15वीं शाबान का रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शाबान की 15वीं रात आ जाए, यानी जिसको लोग शब बराअत कहते हैं, तो 14वीं की तारीख गुजरने के बाद में जब 15वीं शब रात आ जाए तो इस रात को कयाम करो, यानी कि नवाफिल में मशगूल रहो और दिन में रोजा रखो कि रब ताला गुरूब आफताब, यानी 15वीं शाबान की शब में रब ताला गुरूब आफताब से आसमाने दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है और ये फरमाता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी तलब करने वाला जिसे मैं रोजी दे दूं, है कोई आफत रसीदा कि जिसे मैं आफियत दूं, है कोई ऐसा कि जो कुछ भी दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल फरमाऊं। और ये इस वक्त तक फरमाता है कि फजर तुलू हो जाए, यानी सारी रात ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ऐलान होता रहता है। तो यानी इस दिन के रोजे को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है। तो शाबान की 15वीं तारीख को रोजा रखना ये बहुत ही बाइसे बरकत है। अब रहा ईद के बाद 6 रोजे रखते हैं। अवाम में ये मशहूर है कि ईद के बाद 6 रोजा रखा जाता है। उसके ताल्लुक से सुन लीजिए। शव्वाल में यानी ईद के महीने में 6 दिन के रोजे जिन्हें लोग शश ईद के रोजे कहते हैं, इन रोजों के मुतालिक रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर उनके बाद 6 शव्वाल में 6 दिन शव्वाल के महीने में रखे, यानी उस महीने भर में 6 रोजे रखे, तो ऐसा है जैसे कि इसने दहर का रोजा रखा, यानी मुतवातिर साल भर तक का रोजा रहा। एक और हदीस शरीफ में है कि जिसने ईद उल फित्र के बाद 6 रोजे रख लिए, गोया उसने पूरे साल का रोजा रखा। और ये इसलिए कि जो शख्स एक नेकी लाएगा उसे 10 मिलेगी। तो माह रमजान का रोजा 10 महीने के बराबर है
اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 60 دن یعنی 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ شش عید کے روزوں کا ایک فائدہ تو یہی ہے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب آدمی کو ذرا سی مشقت سے ہاتھ آ جاتا ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھیں ان میں جو کوتاہیاں ہو گئیں اور خلل اور نقصان آیا تو انشاءاللہ تعالی وہ نقصان ان روزوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ عید کے بعد یہ 6 روزے کس طرح رکھے جائیں، لگاتار 6 روزے رکھے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی مذائقہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ متفرق رکھے جائیں، یعنی کہ ہر ہفتہ میں 2 روزے اور عید الفطر کے دوسرے 1 روزہ رکھ لیے اور پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید کے گزر جانے کے بعد میں ہر ہفتے میں 2 روزہ رکھ لیا جائے تو 6 روزے ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید کے دوسرے روز 1 روزہ رکھ لے، پھر اس کے بعد جب چاہے مہینے بھر میں 5 روزے اور رکھ لے۔ اب آ جائیے 27 رجب کے تعلق سے، یعنی جو کل تاریخ ہے 27 رجب کی، اس کے روزے کے حوالے سے جان لیجئے کہ رجب کا روزہ کے بعض حدیثوں میں، یعنی 27 رجب کا جو روزہ ہے اس کے تعلق سے بعض حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب میں 1 دن اور رات ہے، یعنی رجب کے مہینے میں 1 دن اور 1 رات ایسی ہے جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات کو نوافل میں گزارے تو 100 برس کے روزوں اور 100 برس کی شب بیداری کے برابر ہو، اور وہ رات 27ویں رات ہے، وہ 27ویں رجب کا دن ہے اور 27ویں رجب کی رات ہے، یعنی اس دن کی رات کا ثواب اور اس دن کے روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو رجب کی 27ویں کا روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ جہاں ان روزوں کی فضیلت آئی، شعبان المعظم کے روزے اور رجب کے روزے اور شوال کے روزے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ روزے اور ہیں، ان کے حوالے سے بھی سن لیں۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے، خصوصاً ایام بیض کے روزے، یعنی روشن دنوں کے روزے، یعنی 13، 14، 15۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھے۔ ہر روزہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ پانی کپڑے کو۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہو تو 13، 14، 15 کو رکھو، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے 3 روزے سینہ کی خرابی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پیر اور جمعرات کے روزے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اور ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضور پیر اور جمعرات کو خیال کر کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں دنوں میں اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرما دیتا ہے،
مگر وہ دو جنہوں نے باہم جدائی کر لی ان کی نسبت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ کا سبب دریافت کیا گیا اور فرمایا کہ اسی میں میری ولادت ہوئی اور اسی میں مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ کو روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا حصہ باہر سے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت اور زبرجد کا محل بنائے گا اور اس کے لیے دوزخ سے براءت یعنی کہ رہائی لکھ دے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو ان 3 دنوں کے روزے رکھے پھر جمعہ کو تھوڑا بہت صدقہ کرے تو جو گناہ کیا بخش دیا جائے گا اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ مگر خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، یعنی ہر جمعہ کو لگاتار نہ رکھا جائے بلکہ کبھی کبھی رکھ لیا جائے۔ اس سے پہلے جمعرات کو یا اس کے بعد ہفتہ کو بھی جمعہ کے ساتھ ملا کر روزہ رکھنا چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے چند نفل روزوں کے بیان جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو خوب سمجھا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں آ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، اور کوئی سوال اس کے تعلق سے ہے تو آپ کمنٹ میں اپنے سوال کو رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کے جواب کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی دین کی باتیں آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔